راویوں کی حالت کے اعتبار سے، راویوں کے احوال کے اعتبار سے، راویوں کی کیفیت کے اعتبار سے چار قسمیں ہوتی ہیں بیٹا، بلکہ کہہ لو 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہاں، 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے صحیح لذاتی ہی، ایک ہوتی ہے صحیح لغیری ہی، وہ ایک ہوتی ہے حسن لذاتی ہی، اور ایک ہوتی ہے حسن لغیری ہی، اور ایک ہوتی ہے ضعیف۔ اگر آسانی کے لیے کہنا ہو تو 3 قسمیں آپ لوگ کہہ سکتی ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف۔ صحیح جو ہوتی ہے یہ اعلیٰ درجے کی سند ہوتی ہے، ضعیف جو ہوتی ہے یہ سب سے کم تر درجے کی سند ہوتی ہے، اور حسن جو ہوتی ہے یہ متوسط درجے کی سند ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ صحیح، حسن اور ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں بیٹا راویوں کے تعلق سے 5 اوصاف ہونے چاہیے۔ کسی بھی حدیث میں 5 اوصاف اگر پائے جائیں گے تو وہ حدیث جو ہے صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے۔ اب وہ 5 اوصاف کیا کیا ہے؟ پہلا وصف یہ ہے کہ جتنے راوی ہیں وہ سب کے سب عادل ہونا چاہیے، صفت عدالت سے متصف ہونا چاہیے۔ عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنا نہیں۔ عدالت جب فن حدیث میں کہا جاتا ہے تو اس سے مراد انسانی طبیعت کے اندر وہ مروت والا پہلو اور مروت والا ملکہ ہوتا ہے جو انسان کو تقوی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان کے اندر کا وہ ملکہ جو اس کو تقوی اختیار کرنے اور مروت اختیار، انسانیت اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اسی کو عدالت سے موسوم کیا جاتا ہے فن حدیث کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایسا کون سا ملکہ ہے جو انسان کو تقوی پر ابھارے اور جو انسان کو مروت پر ابھارے؟ تو دیکھو، تقوی پر ابھارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنا اللہ کا خوف موجود ہو کہ وہ گناہ کبیرہ سے تو مکمل طور سے بچے اور گناہ صغیرہ کو کثرت کے ساتھ، اصرار کے ساتھ کرنے سے بچے۔ کبھی کبھی اگر گناہ صغیرہ اگر ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ، تو جو ہے وہ عدالت کے خلاف نہیں۔ ہاں، لیکن عادت کے طور پر جو ہے گناہ صغیرہ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عادت کے طور پر جو کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ایسی طبیعت ہو، اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو، جس کی عادت یہ بن گئی ہو کہ وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو اور گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور مروت کس کو کہتے ہیں؟ مروت کا مطلب ایسی چیزیں جو اصل کے اعتبار سے تو جائز ہیں لیکن انسانیت کے خلاف ہیں، ہے نا، اعلیٰ اخلاق اور ظریف کے خلاف ہیں وہ، ہے نا، اعلیٰ ظرف لوگ ایسے کام نہ کرتے ہو، جیسے کہ چلتے پھرتے کھاتے پینا، بازاروں کے اندر بیٹھ کر کے کھانا، راستوں میں پیشاب کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس جو اصل کے اعتبار سے تو جائز ہیں۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو بازار میں کیا، گھر میں بھی کھا سکتا ہے، بازار میں بھی کھا سکتا ہے، لیکن انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ عمومی طور پر بازار میں کھایا نہیں جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اصل کے اعتبار سے تو مطلب جائز ہیں لیکن مروت اور انسانیت کے خلاف ہیں، وقار کے خلاف ہیں، تو ان باتوں سے بھی بچنا ضروری ہے حدیث بیان کرنے والے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کیونکہ اگر وہ ان باتوں سے نہیں بچے گا تو پھر اس کی حدیث کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو بہرحال عدالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ملکہ، انسان کے اندر کی وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ ملکہ جو اس کو تقوی اختیار کرنے اور مروت اختیار کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو پہلا وصف جو حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ راویوں کا، جتنے راوی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے، سارے راویوں کا عادل ہونا، عدالت سے متصف ہونا۔ دوسرا وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ تام الضبط ہونا۔ تام الضبط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ضبط کا معنی ہوتا ہے بیٹا محفوظ کرنا، یاد رکھنا۔ تام الضبط کا معنی یہ ہے کہ جو راوی ہیں ان راوی کے اندر ان تمام احادیث کو محفوظ کرنے کا ذریعہ موجود ہے۔ اب محفوظ کرنا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ضبط الصدر اور ایک ہوتا ہے ضبط الکتاب۔ ضبط الصدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حافظہ اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہو کہ
جتنی حدیثیں ہیں وہ سب حدیثیں ان کو اچھی طرح سے یاد ہوں، ذہن میں من نقش ہو گئی ہیں کہ کبھی بھی ان حدیث کے متعلق اس سے سوال کیا جائے تو وہ ان کا جواب دے دے. اسی کو ضبط الصدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضبط الصدر، سینے میں محفوظ رکھنا. ہاں. اور ایک ہوتا ہے دوسرا وجہ کیا بتایا آپ؟ جی تام الضبط ہونا. دوسرا وصف ہے بیٹا تام الضبط ہونا. تام الضبط، تام کا معنی مکمل اور ضبط کا معنی محفوظ رکھنا، یعنی مکمل محفوظ رکھنے والا، یادداشت کا جو قوی ہو، ہے نا. اور یہ ضبط جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ضبط الصدر ہوتا ہے یعنی سینے میں محفوظ رکھنا، یاد رکھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ضبط الکتاب. ضبط الکتاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنی حدیثوں کی وہ روایت کر رہا ہے راوی، ان ساری حدیثوں کو وہ اپنے ایک کتاب میں یا اپنے ایک بک میں، اپنی کاپی میں لکھ کر کے محفوظ رکھے. اس طرح سے محفوظ رکھے کہ جب بھی ضرورت پڑے تب تک وہ اس حدیث کو نکال کر کے بیان کر سکے. تو اس کو ضبط الکتاب کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جس کے اندر ضبط الصدر اور ضبط الکتاب موجود ہو، ہے نا، اسی کو تام الضبط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تام الضبط. تو پہلا وصف تھا راویوں کا عدالت سے متصف ہونا، یعنی تمام کے تمام راوی عادل ہوں. دوسرا وصف یہ ہے کہ تمام کے تمام راوی کیا ہوں؟ تام الضبط ہوں. کیا ہوں؟ تام الضبط ہوں. تیسری شرط یا تیسرا وصف حدیث صحیح کے لیے یہ ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ متصل، یعنی وہ حدیث متصل الاسناد ہونا چاہیے، ہے نا. متصل المنقطع کی تعریفات اور منقطع کی چاروں قسم آپ لوگوں نے کل سنا تھا. تو وہ حدیث منقطع نہیں ہونا چاہیے، نہ تو مرسل ہونا چاہیے، نہ تو معضل ہونا چاہیے، نہ تو معلق ہونا چاہیے. شروع سے لے کر کے آخر تک پوری سند میں سارے راوی جو ہے وہ محفوظ بننے چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ تو متصل الاسناد ہونا ہے. اگر بیچ میں یا کہیں سے بھی کوئی حدیث کا، کوئی سند کا ایک طبقہ بھی اگر منقطع ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ حدیث جو ہے منقطع ہو جائے گی اور وہ صحت کے درجے پر فائز نہیں ہو پائے گی، یعنی وہ حدیث صحیح نہیں کہلائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 وصف ہو گئے. چوتھا وصف یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ہے شذوذ اور نکارت نہیں پائے جانا چاہیے، شاذ ہونا نہیں پایا جانا چاہیے. یہ شذوذ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے. شاذ کا معنی بیٹا اصطلاح لفظی اعتبار سے معنی ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا. جو الگ ہوتا ہے تنی تنہا ہوتا ہے اس کو شاذ کہتے ہیں، ہے نا. اصطلاح حدیث میں شاذ کہتے ہیں کہ ثقہ راوی جو ہے، ثقہ کا معنی بھروسے مند راوی، جن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے ان راویوں کو ثقہ کہتے ہیں، اور جماعتی ہے ثقات. تو یہ جو ثقہ راوی ہوتے ہیں ان کی روایت کے خلاف روایت بیان کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثقہ راوی جو ہوتے ہیں ان کی روایت کے خلاف روایت بیان کرنا، اسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں. مطلب اس میں ایک ہوتا ہے وہ جو مخالفت کر رہا ہے ثقہ کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو جو اس میں راجح ہے، جو اس میں راجح ہے، اور ایک ہوتا ہے مرجوح ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے خلاف بیان کرنے والا اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے خلاف بیان کیا جائے. تو اس میں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو جو ہے محفوظ کہتے ہیں، اس کی حدیث کو محفوظ کہتے ہیں. اور جو مرجوح ہے یعنی جو ثقہ ہے لیکن طاقت اور قوت میں کم ہے پہلے والے سے، اس کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کسی ثقہ راوی کا اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی روایت کے خلاف روایت بیان کرنا یہی شاذ ہے نا. تو جو اس سے زیادہ ثقہ راوی کی روایت ہے جس کے خلاف بیان کی جا رہی ہے تو اس کی روایت کو محفوظ کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کسی حدیث میں شذوذ پا لیا جائے، کوئی حدیث شاذ ہو جائے، تو پھر وہ صحیح نہیں ہو پائے گی، صحت کے درجے پر نہیں پہنچ پائے گی. نکارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوتھا وصف کیا ہوا؟ چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے شاذ نہیں ہونا چاہیے، شذوذ اس کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے، اور نکارت نہیں پائی جانی چاہیے. نکارت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث منکر نہ ہو. منکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ضعیف راوی اپنے سے کم ضعیف راوی کے خلاف روایت بیان کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بہت زیادہ ضعیف راوی ہے، دونوں ضعیف، ایک زیادہ ضعیف ہے یعنی ایک اضعف ہے اور ایک ضعیف ہے، تو اضعف کا ضعیف کے خلاف روایت کرنا یہ منکر کہلاتا ہے. اور اس کے مقابل میں جو ضعیف ہے اس کی روایت اضعف کے خلاف میں یہ معروف کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ معروف. اس کے مقابل میں یعنی جو ثقہ کا معاملہ ہے اس کے اندر شاذ اور محفوظ ہوتا ہے، اور جو ضعف ضعیف والا معاملہ ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟
منکر اور معروف ہوتا ہے. تو جو حدیث منکر ہو جائے یا جو حدیث شاذ ہو جائے تو وہ درجہ صحت پر فائز نہیں ہو پائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ تو صحیح ہونے کے لیے 4 شرطیں گزری نا. پہلی شرط کیا گزری کہ عدالت سارے کے سارے راوی عادل ہونی چاہیے. دوسرا بس یہ گزرا کہ سارے کے سارے راوی کیا ہونے چاہیے؟ تام و ضبط ہونے چاہیے. تیسرا بس یہ گزرا کہ وہ حدیث متصل الاسناد ہونا چاہیے، بیچ میں کہیں پر بھی انقطاع نہیں ہونا چاہیے. چوتھا بس یہ گزرا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے شذوذ اور نکارت نہیں پائی جانی چاہیے، یعنی کوئی بھی وہ حدیث جو ہے نہ تو شاذ ہونا چاہیے نہ تو منکر ہونا چاہیے. پانچواں اور آخری وصف یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر علت قادحہ نہ پائی جائے. دیکھیے علت قادحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قادح کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، ہے نا. علت قادحہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی ایسی باریک کمی اور کمزوری پائی جائے جس کمزوری اور جس باریکی کو ہر کوئی پہچان نہ سکتا ہو. فن حدیث میں جو ماہر ہے وہ اسی کو، وہی شخص جو ہے اس کمی کو پہچان سکے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، ہم کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، ہم کو اس چیز کا تجربہ نہیں رہتا تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ سامان بہت اچھا ہے، ہم لے لیتے ہیں اس کو. لیکن جو انسان اس سامان کو بار بار خریدتا ہے، جس کو تجربہ رہتا ہے، اچھی طرح سے معلومات رہتے ہیں، وہ اس کو ایک لمحے پکڑ لے گا کہ ہاں دیکھ اس کے اندر یہ کمی ہے. تو یہی معاملہ حدیث کے اندر بھی ہوتا ہے. جو عام محدثین ہوتے ہیں ان کے نظر سے ہر باریک چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو پاتی. ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ حدیث تو ہر اعتبار سے صحیح لگ رہی ہے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے درجہ پر فائز ہے. لیکن جو فن حدیث میں ماہر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، باریک والی علت ہے تو اس کو نکال کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے. تو ایسی کمی جس حدیث کے اندر نکل جائے اسی حدیث کو معلل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معلل. اور جو یہ حدیث کے اندر یہ کمی مل رہی اس چیز کو علت قادحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علت قادحہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو وہ حدیث پانچویں جو صفت ہے صحیح ہونے کے لیے، پانچواں وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث معلل نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ معلل. ہاں. اب سمجھ میں آئے پانچوں اوصاف صحیح حدیث کے لیے. پہلا وصف کیا ہے؟ تمام راوی عادل ہوں. دوسرا وصف یہ ہے کہ تمام راوی تام الضبط ہوں. تیسرا وصف یہ ہے کہ یہ حدیث متصل الاسناد ہو. چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ اور محفوظ، شاذ اور منکر نہ ہو، یعنی شذوذ و نکارت سے خالی ہو. اور پانچواں وصف یہ ہے کہ وہ حدیث کیا ہو؟ معلل نہ ہو، یعنی علت قادحہ سے پاک ہو، علت قادحہ اس کے اندر نہ پائی جائے. اب یہ پانچ ایک مرتبہ اور بتا دیں 5 پر. ہاں یہ 5 وصف ہیں. پہلا وصف ہے کہ تمام کے تمام راوی اس حدیث کے عادل ہوں، ہے نا. عدالت یعنی تقوی اور معلل والا بتا دیجیے. ہاں. دوسرا وصف کیا ہے؟ کہ تمام راوی تام الضبط ہوں. تیسرا وصف کیا ہے؟ کہ وہ حدیث متصل الاسناد ہو. چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ حدیث شذوذ و نکارت سے خالی ہو، یعنی نہ تو وہ حدیث شاذ ہو اور نہ ہی وہ حدیث کیا ہو؟ منکر ہو. پانچواں وصف یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر علت قادحہ کوئی نہ پائی جائے، یعنی کوئی ایسی کمزوری، ایسی باریک کمزوری یا ایسا باریک عیب جس کو ہر کوئی پہچان نہ سکتا ہو. فن حدیث کے ماہرین جو وہی اس کو پہچان سکتے ہو. تو ایسی حدیث، ایسا قباحت، ایسی کمزوری جس حدیث کے اندر پالی جاتی ہے تو اس حدیث کو معلل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معلل. اور اگر کوئی حدیث معلل ہو جائے تو پھر وہ درجہ صحت پر فائز نہیں ہو پائے. ہماری بات. تو بہرحال یہ 5 اوصاف ہیں، یہ 5 وصف اگر پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ صحیح لذاتی، جو قوت کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے بہتر ہوتی ہے. اب صحیح لغیرہ ہی کس کو کہتے ہیں؟ صحیح لغیرہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر یہ 5 وصف میں سے کوئی ایک وصف یا عمومی طور پر تام الضبط کا جو وصف ہے وہ وصف جو ہے اس وصف کی کمی ہو جائے، کہ اس کے راویوں میں سے کوئی راوی جو ہے تام الضبط نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کمی پیدا ہو جائے، لیکن اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جا سکے، اس کمی کی تلافی ہو جائے. مثلا یہ ہے کہ ایک سند سے جو ہے وہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک راوی اس میں تام الضبط نہیں ہے، لیکن وہی حدیث ایک اور سند سے آئی ہوئی ہے جس سند میں جو ہے تمام کے تمام راوی تام الضبط ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو کثرت طرق سے، یعنی کثرت طرق کا معنی ہوتا ہے متعدد سندوں سے اس کمی کی تلافی ہو جائے، تو ایسی حدیث کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحیح لغیرہ. تو صحیح لغیرہ کس کو کہیں گے؟ ایسی حدیث جس کے اندر صحت کے شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے لیکن اس کمی کا ازالہ کثرت طرق سے پورا ہو جائے، کثرت طرق سے اس کمی کی تلافی ہو جائے، تو ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. لیکن لغیبی، کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے نا، وہ کثرت طرق کی وجہ سے صحیح بن رہی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحیح لغیرہ.
اب حسن لذاتی ہی کس کو کہتے ہیں؟ حسن لذاتی ہی کہتے ہیں کہ ایسی حدیث پاک جس کے اندر صحت کے شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے اور کثرت طرق سے اس کی تلافی نہ ہونے پائے، کثرت طرق سے اس کی تلافی نہ ہونے پائے، یعنی اگر تلافی ہو جاتی ہے تو صحیح لغیری ہی، اور تلافی نہیں ہو تو حسن لذاتی ہی ہوگی. تو ایسی حدیث صحیح نہیں بن پاتی، صحت کے درجے پر تو فائز نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کی کمی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی 4 اوصاف تو پائے جا رہے ہیں نا، 4 اوصاف جو ہے پھر بھی پائے جا رہے ہیں، تو ان 4 اوصاف کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو حسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسن. اچھی ہے، صحیح تو نہیں ہے، صحیح کے صحت کے درجے پر تو نہیں ہے، لیکن حسن ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی الحمدللہ بہتر ہے. اب یہ صحیح لذاتی ہی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ صحیح لذاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں صحیح لذاتی ہی نہیں، حسن لذاتی کہلاتی. صحیح لذاتی تو وہ ہو گیا نا، یہ حسن لذاتی کہلاتی ہے. ہاں. اب باقی بچے دو قسمیں، کون؟ ایک حسن لغیری ہی اور ایک ضعیف. 3 قسمیں تو ہو گئی نا، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی، تینوں ہو گئے نا. ہاں. اب باقی بچے کون؟ 2، ایک حسن لغیری ہی اور ایک ضعیف. حسن لغیری کو سمجھنے سے پہلے ضعیف کو سمجھیے. حدیث ضعیف ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر صحت کے تمام شرائط یا کم سے کم 2 شرائط مفقود ہو جائیں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، یا 5 کے 5 شرائط مفقود ہو جائیں. صرف ایک شرط مفقود ہوتی ہے تو پھر وہ صحیح لغیری ہی یا حسن لذاتی ہی بن جاتی ہے. لیکن اگر ایک سے زائد وصف اس کے مفقود ہو جائیں، جیسے مان لو کہ کسی راوی کے اندر نہ تو ضبط ہے اور نہ ہی عدالت ہے، تب 2 وصف مفقود ہو گئے. سمجھ آ بات؟ تو جس حدیث کے اندر جو ہے صحت کے تمام شرائط یا بعض شرائط، یعنی ایک سے زائد 2، 3، 4 شرائط اگر مفقود ہو جائیں تو اور کثرت طرق سے اس کی تلافی نہ ہونے پائے، تو میری بات، تو ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف کہتے ہیں. یعنی حدیث ضعیف کی تعریف کیا ہوگی؟ ایسی حدیث جس کے اندر صحت کے تمام شرائط یا بعض شرائط، بعض سے مراد کیا ہے؟ 2 سے زائد، 2، 3، 4، 5 ہے نا، مفقود ہو جائیں اور کثرت طرق سے اس کی تلافی نہ ہونے پائے، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر اس کی تلافی ہو جائے تب کیا کہیں گے؟ اگر اس کی تلافی، حدیث ضعیف کی تلافی ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ ہاں شاباش، حسن لغیری ہی کہیں گے اس کو. کیا کہیں گے؟ حسن لغیری ہی کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب 5 قسموں کی مختصر سے تعریف جان لو. صحیح لذاتی کہتے ہیں ایسی حدیث پاک کو جس کے تمام راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، متصل الاسناد ہو، شذوذ و نکارہ سے خالی ہو اور معلل نہ ہو، تو ایسی حدیث کو صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں. اگر ان اوصاف میں سے کوئی ایک وصف مفقود ہو جائے اور کثرت طرق سے اس کی تلافی ہو جائے تو اس کو صحیح لغیری ہی کہتے ہیں. اور اگر ان اوصاف میں سے کوئی ایک وصف جو ہے مفقود ہو جائے اور کثرت طرق سے اس کی تلافی نہ ہونے پائے تو اس کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں. اور اگر اس کے اندر کوئی 2 یا 2 سے زائد وصف جو ہے مفقود ہو جائیں اور کثرت طرق سے اس کی تلافی ہو جائے تو اس کو حسن لغیری ہی کہتے ہیں. اور اگر تلافی نہ ہونے پائے تو اس کو ضعیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ ہاں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ حدیث صحیح اور ضعیف اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، جس کو آپ ذہن میں رکھیے. دیکھیے آج کے زمانے میں عمومی طور پر یہ باور کرایا جاتا ہے، خاص کر کے آج کے زمانے میں غیر مقلدین وغیرہ جو ہیں وہ اس بات کو باور کراتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث اگر ضعیف ہے تو ضعیف کا مطلب بالکل قابل عمل ہی نہیں ہے، مطلب وہ بالکل موضوع من گھڑت ہے. ایسا نہیں ہے بیٹا. حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث تو ہے تو صحیح، لیکن صحت کا جو درجہ ہے اس درجے پر فائز نہیں ہے، تھوڑا سا کمزور درجے کی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے صحیح ہونے کا مطلب بھی جو صحیح غلط ہوتا ہے وہ نہیں ہے نا. ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، حدیث پڑھنے والے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ حدیث کو جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح ہونے کا مطلب یہ صحیح غلط والا صحیح نہیں ہے کہ جو حدیث صحیح نہ ہو وہ غلط ہو جائے گی، نہیں، بلکہ صحیح ایک خاص اصطلاح ہے نا. صحیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل اعلیٰ کوالٹی کی، بالکل عمدہ سند والی حدیث پاک ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اب اگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح لغیری ہی ہوگی یا حسن لذاتی ہی ہوگی یا حسن لغیری ہی ہوگی یا پھر ضعیف ہوگی. اچھا ضعیف کے بھی کئی مراتب بیان کیے علماء نے، ہے نا. ہاں ضعیف کے جو ہے کئی مراتب، 4 یا 5 مراتب جو ہے اس کو بیان فرمائے ہیں. سب سے آخری درجہ جو ضعف کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موضوع. موضوع کا مطلب من گھڑت، جو خود اپنے سے وضع کر لے، خود من گھڑت طور پر لکھ لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حدیث ضعیف مطلقاً جو حدیث ضعیف ہوتی ہے یعنی جس کے اندر 2 یا 2 سے زائد اوصاف
صحت یا جو ہے وہ مفقود ہوتے ہیں اور کثرت طرق سے تلافی نہیں ہو پاتی، ایسی حدیث پاک بیٹا اس کے ذریعے سے اگرچہ احکامات ثابت نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے فضائل اور جو ہے فضائل اور دیگر جو تعریفات وغیرہ ہوتے ہیں انبیاء وغیرہ کی جو پرانی تعریفات وغیرہ بیان کی گئی ہوں، ہے نا، یا اعمال وغیرہ کے تعلق سے اگر کہہ دیا جائے کہ کوئی حدیث ضعیف سے بات ثابت ہو کہ ایسا عمل کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اس طرح سے تو فضائل اور اعمال وغیرہ میں حدیث ضعیف بالکل مقبول ہوتی ہے. یعنی کسی کی فضیلت، کسی نبی کی فضیلت یا کسی ولی کی فضیلت یا کسی امتی کی فضیلت اگر حدیث ضعیف سے بھی ثابت ہو رہی ہے تو اس کو ثابت مانا جائے گا. سمجھ میری بات؟ ہاں، حدیث ضعیف کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا کہ فلاں چیز کرنا حرام ہے، فلاں چیز کرنا فرض ہے. سمجھ میری بات؟ یہ حکم ثابت نہیں ہوگا لیکن فضائل میں یہ بالکل معتبر ہوا کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی کہ کوئی بھی حدیث تو ایسے نکار دیتے ہیں کہ ارے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، صحیح نہیں تو وہ غلط ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں رہتا. محدثین جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح لذاتی ہی نہیں ہے. ہاں، صحیح لغیری ہی ہو سکتی ہے، حسن لذاتی ہی ہو سکتی ہے، حسن لغیری ہو سکتی ہے یا ضعیف ہو سکتی ہے. سمجھ میری بات؟ بہرحال تو یہ اہم قسمیں ہوتی ہیں بیٹا حدیث کی، صحیح اور حسن اور ضعیف. ان تینوں قسموں کو اور ان کی تفصیلات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، اس کو یاد رکھیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں جی. ہاں، اس کے علاوہ بیٹا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی درس کو شروع کر دیا جائے اور بیچ بیچ میں جو آتے جائے اس کو بیان کریں. فی الحال یہ حدیث کے نفس حدیث کی قسمیں راویوں کے حالات کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ جو ہے ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. مزید تفصیلات ہم انشاءاللہ دوران درس جو ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجئے، اس کو ملا لیجئے، اچھی طرح سے ذہن میں رہے اور